اماں کی طبیعت تو دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ان کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی سرخ لال ہو رہی تھیں، وہ پلک بھی نہ جھپک رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں سے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک سے اماں کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلنے لگی۔ یہ آواز سنتے ہی میرے تو اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ یہ آواز اماں کی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج تک میری ماں نے اتنا بڑا راز اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا اور میں انہیں ہی غلط سمجھتی رہی۔ آج جب مجھ پر وہ راز افشا ہوا تھا، خوف کے ساتھ ساتھ میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ کیا جو میں سن رہی ہوں یہ سچ ہے، اور میں آج تک کیا سمجھتی رہی۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا نام روبی ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا ایک اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے۔ وہ گدا گاڑی پر اینٹیں لے کر لوگوں کے گھروں میں دے کر آتے تھے۔ وہ محنت مزدوری سے ہی سب بہنوں کے اخراجات پوری کر رہے تھے۔ ہم سب بہنیں ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہم سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری یہ خوشیاں ایک دم سے چکنا چور ہو جائیں گی اور حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ہماری ماں کو انتہائی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اچانک سے ابا کی گدا گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ یہ دن ہم سب پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ گھر میں راشن تک ختم ہو گیا تھا۔ میں اور میری بہنیں انتہائی بے بسی کی زندگی گزارنے لگی۔ ماں بھی ہر وقت پریشان رہتی۔ ماں چونکہ کپڑے سلائی کرنا جانتی تھی، اس لیے گھر کے اخراجات پوری کرنے کے لیے گھر میں سلائی کا کام شروع کر دیا۔ محلے کی تقریباً سب عورتیں ہی اپنے کپڑے خود سلائی کر لیتی تھیں، اس لیے کم ہی کپڑے سلائی کے لیے آتے تھے۔ اس میں ہمارا گزر بسر بھی ٹھیک سے نہ ہوتا۔ میں چونکہ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، دوسری بہنیں ابھی چھوٹی تھیں۔ گھر کے حالات کی وجہ سے ماں کافی پریشان رہتی تھی۔ ہمارے سارے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار بھی ہماری مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی نے ابا کی وفات کے بعد آ کر پوچھا تک نہ تھا۔ جب ابا کی وفات ہوئی اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ میری اماں اس وقت بھی بہت جوان اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ اماں ہر وقت گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتی، کیونکہ گھر میں تو راشن بھی ختم ہو چکا تھا کہ وہ ہمیں کچھ پکا کر کھلا سکتی۔ میری چھوٹی بہنیں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ان کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ جب بھی کوئی تہوار آتا تو بہنیں اماں سے کپڑوں کا مطالبہ کرتی، لیکن اماں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتی۔ میں اب ان چیزوں کو سمجھنے لگ گئی تھی۔ گھر کے سارے حالات میرے سامنے تھے، اس لیے میں نے کبھی بھی اماں کو اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ماں خود مجبور ہے۔ لیکن حالات تھے کہ دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے تھے۔ اماں کا شوق تھا کہ ہم سب بہنیں پڑھ لکھ جائیں۔ میں اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ میری چھوٹی بہنیں ابھی چھوٹی کلاسز میں تھیں۔ بہنیں جو کہ کئی دنوں سے اسکول نہیں جا رہی تھیں، اماں انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اماں سے کہا کہ انہیں گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم تو جاری رکھ سکے، اس طرح تو ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اماں سے مشورہ کیا اور اپنی چھوٹی بہنوں کو قریبی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن خود میں کئی دنوں سے اسکول نہیں جا رہی تھی۔ گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی کوئی ایک آدھا سوٹ اماں کے پاس سلائی کے لیے آ جاتا تو اماں ان پیسوں سے تھوڑا بہت راشن لے آتی۔ ایک دن کھانا بنتا اور دوسرا دن ہم بھوکے ہی گزارتے۔ چھوٹی بہنیں روتی بھی لگتی رہتی، لیکن ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا۔ اماں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ وہ خود کو ہمارے سامنے مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجبور تھی۔ چھوٹی بہنیں تو اس بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو اماں سے رو دھو کر مانگتی کہ ہمیں یہ چاہیے۔ سب بچے اپنی اپنی فرمائشیں اپنے ماں باپ سے پوری کرواتے ہیں، لیکن ہماری ماں تو کوئی فرمائش پوری ہی نہیں کرتی۔ اماں کچھ بھی نہ بولتی اور کہہ دیتی کہ ایک دن ہمارے دن ضرور بدلیں گے، لیکن ان دنوں کا انتظار کرتے کرتے اماں خود بھی تھک گئی تھی۔ ابا کی وفات کو 1 سال گزر گیا، لیکن حالات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور ٹھیک بھی کیسے ہوتے؟ اماں تو کپڑے ہی تو سلائی کرتی تھی، وہ بھی کبھی کوئی سوٹ آ گیا کبھی نہ آیا، جس کی وجہ سے گھر کا چولہا تھوڑا بہت جل جاتا۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو دیکھا صحن میں اماں کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔
उस औरत ने बहुत ज़्यादा जेवरात पहने हुए थे और शक्ल सूरत से कुछ अच्छी औरत नहीं लग रही थी। उसकी शक्ल देखकर ही पता चलता था कि ये अमीर तो ज़रूर है, लेकिन किसी अच्छे और शरीफ घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती। वो काफ़ी देर बैठी अम्मा से बातें करती रही। मैंने कोशिश की कि सुनूं कि अम्मा से ये औरत क्या बातें कर रही है, लेकिन मैं ये सुन ना पाई। वो औरत उठकर चली गई। अम्मा उस दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रही। मैंने अम्मा से इस बारे में पूछा भी कि वो औरत कौन थी और कहाँ से आई थी। आज से पहले तो इसे हमने अपने घर में भी नहीं देखा था, लेकिन अम्मा ने मुझे कुछ ना बताया और बोली कि ये हमारे मोहल्ले में नई आई हैं, इसीलिए तुम इन्हें नहीं जानती। तभी मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, ये कपड़े देने तो नहीं आई थी, तो फिर ये किस काम आई थी? लेकिन अम्मा ने मुझे इस बारे में कुछ भी ना बताया। 1-2 दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं अम्मा को परेशानी के आलम में ही देखती। न जाने वो औरत अम्मा से क्या कहकर गई थी कि अम्मा की परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन के बाद वो औरत दोबारा से हमारे घर आई। उस वक्त मैं जब अपनी एक सहेली के घर से आई तो अम्मा और वो औरत दोनों ही सहन में चारपाई पर बैठी थी। अम्मा ने जैसे ही मुझे आते देखा तो बोली कि रूबी, अपने कमरे में जाओ। मैं छुपकर उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, लेकिन वो औरत इतने मध्यम आवाज़ में बात कर रही थी कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो औरत हमारे घर से उठकर गई, मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। तभी मैंने पूछा कि अम्मा, क्या बात है? ये औरत कौन है और ये क्यों हर रोज़ मुंह उठाकर हमारे घर आ जाती है? ये मुझे अच्छे घराने की औरत नहीं लगती। तभी अम्मा ने कह दिया कि ऐसे ही किसी को बिना देखे जज नहीं कर लेते। फिर मैंने अम्मा से उनकी परेशानी के बारे में पूछा तो वो बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे अब्बा की याद आ रही थी कि अगर आज वो ज़िंदा होते तो हमारे घर के हालात ऐसे ना होते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बात ये नहीं, बल्कि अम्मा की परेशानी का सिरा कहीं ना कहीं उस औरत के साथ जुड़ा है। अम्मा मुझे बताना नहीं चाह रही। शायद कोई ऐसी बात हो जो मुझे ना बता सकती हो। अगले ही दिन ऐन उसी टाइम वो औरत दोबारा से आई। अम्मा भी बड़ी चादर लिए उसके आने से पहले ही जैसे उसके साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही वो घर के दरवाजे में दाखिल हुई, अम्मा उठ खड़ी हुई और उसके साथ चल दी। मैं अम्मा को पीछे से आवाज़ें देती रही, लेकिन अम्मा ने मेरी कोई बात ना सुनी और उस औरत के साथ चली गई। न जाने ये औरत मेरी माँ को लेकर कहाँ गई थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी। छोटी बहनें जैसे ही स्कूल से वापस आईं, मैंने उन्हें खाना वगैरह खिलाया, लेकिन अम्मा अभी तक वापस नहीं आई थी। सुबह 10 बजे घर से निकली और ऊपर से शाम के अंधेरे छाने लगे थे, लेकिन अम्मा घर वापस नहीं लौटी थी। फिर मैंने देखा जैसे ही अम्मा घर वापस आईं तो उनके चेहरे पर अजीबो गरीब सी खुशी थी। ये खुशी के आसार अपनी माँ का चेहरे पर देखते ही मुझे कुछ गलत होने का अलार्म मिला कि आखिर अम्मा उस औरत के साथ कहाँ गई थी। जाते वक्त तो इतनी ज़्यादा परेशान थी और अब जब वापस आई हैं तो इतनी ज़्यादा खुश हैं। आखिर मामला क्या है? मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, वो औरत आपको कहाँ लेकर गई थी? अम्मा मुस्कुराकर बोली, कहीं नहीं, बस अब हमारे हालात बेहतर होने वाले हैं। तुम देखना, अब कभी भी हम फाका नहीं करेंगे। अब हर रोज़ हमारे घर खाना बनेगा। और अगले ही दिन मोहल्ले की एक औरत अम्मा से कपड़े सिलाई करवाने आई। अम्मा ने उसे जवाब दे दिया कि आज के बाद वो किसी के भी कपड़े सिलाई नहीं करेंगी। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे हैरानगी का एक और झटका लगा था। कहाँ, आज तक तो अम्मा लोगों की मिन्नतें करती फिरती थी कि मुझसे कपड़े सिलाई करवा लें और कुछ न कुछ पैसे हमारे घर आ जाएं, लेकिन आज घर आई रोज़ी को ठुकरा रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा क्या बात है? पहले तो आप लोगों की मिन्नतें करती थी और आज खुद ही उसके कपड़े सिलाई करने से इनकार कर दिया और उस औरत को वापस भेज दिया। अम्मा ने कहा, बस मैंने अब इन लोगों के कपड़े सिलाई नहीं करने। मेरे अब हालात बेहतर होने वाले हैं। मुझे उसने सहारा दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात होते ही जैसे ही हम सब बहन भाई सो चुके होते, अम्मा हमें सुलाते ही घर से बाहर निकल गई। लेकिन मैं अभी ठीक तरह से सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे अम्मा का बदला हुआ रवैया तंग कर रहा था। इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर अम्मा के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता ना चल सका और अम्मा अचानक से घर से चली गई। न जाने मेरी माँ हमें सुलाकर इस रात की तारीकी में कहाँ गई थी। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। सारी रात मैं सो न सकी
और सारी रात मेरी माँ भी घर वापस ना आई। न जाने माँ रात होते ही कहाँ चली जाती है। यही सिलसिला फिर हर रोज़ चलना शुरू हो गया। हर रात जैसे ही रात की तारीकी छाना शुरू होती, अम्मा खुश खुश नज़र आती। अम्मा की ये खुशी देखकर मुझे अजीबो-गरीब से एहसास घेर लेते कि आखिर अम्मा रात होने का इतनी शिद्दत से इंतज़ार क्यों करती हैं। फिर जैसे ही रात होती है, अम्मा हमें सुलाकर ख़ुद कहीं गायब हो जाती हैं और सुबह हमारे जागने से पहले ही वो अपने बिस्तर पर लेटी होती। उस दिन भी जब अम्मा सोकर उठी तो मैंने देखा अम्मा के पास इतने ज़्यादा पैसे थे। उसी दिन अम्मा बाज़ार गई और हम सब बहनों के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके आईं। छोटी बहनें तो उस वक्त बहुत छोटी थीं। वो तो अपने लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें देखकर खुश हो गई और अम्मा से पूछने लगी, वाह माँ, आप कितनी अच्छी हैं ना, पैसे कहाँ से आए हैं अम्मा, क्या अब्बा ने भेजे हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा बाप ये दुनिया छोड़कर चला गया है और वो ऐसी जगह गया है जहाँ से पैसे नहीं भेज सकता। लेकिन मैं हैरानगी से अम्मा की तरफ देख रही थी कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि अब तो अम्मा ने लोगों के कपड़े सिलाई करना भी छोड़ दिए थे। तो आखिर रात को अम्मा कहाँ जाती हैं और कहाँ से ये पैसे लेकर आती हैं? मैंने अम्मा से वो तोहफे लेने से इनकार कर दिया और बोली कि माँ, आप मुझे बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अम्मा ने मना कर दिया और बोली कि आई हुई चीज़ को इस तरह नहीं ठुकराते। ये पैसे जहाँ से भी आए हैं, ये हमारी हलाल की कमाई है। मैं खा जाने वाली नज़रों से अम्मा की तरफ देख रही थी और बोली, हाँ, मुझे पता है कितनी ये हलाल की कमाई है। मैं अब सब कुछ जानती हूँ। मेरी बहनें तो अभी छोटी हैं, लेकिन मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। मैं हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझती हूँ। अम्मा मुझे बताएं वो औरत कौन थी जो उस दिन हमारे घर आई थी। लेकिन अम्मा मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ना थी। अम्मा खामोशी से उठी और कमरे में चली गई। मुझे अम्मा की खामोशी और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं ये बात किससे डिस्कस करूं, क्योंकि कोई भी तो ऐसा नहीं था। ना ही मेरी कोई ऐसी दोस्त जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेती, और ना ही कोई रिश्तेदार तो इतने अच्छे ही ना थे। अगर कोई अच्छा होता तो हमारी मदद ज़रूर करता और मेरी माँ उन कामों में ना पड़ती। मैं अपनी माँ पर शक कर रही थी या फिर सच में मेरी माँ कुछ ऐसा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर हर रोज़ ही ऐसा होता। हर रोज़ अम्मा जब सोकर उठती तो उनके पास ढेरों ढेर पैसे होते और वो मेरी छोटी बहनों की हर ख्वाहिश पूरी करती। घर में भी किसी चीज़ की कमी ना आती। अम्मा चाहती थी मैं भी आगे अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर दूं, लेकिन मैं अम्मा के इस पैसे से तालीम हासिल नहीं करना चाहती थी। मैं बार बार उनसे कह देती कि आप मेरी कोई भी ज़रूरत पूरी ना किया करें। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाप के साथ मेरी तमाम ख्वाहिशात भी दफन हो गई थी। मुझे रह रहकर अपनी अम्मा पर गुस्सा आता था कि वो मेरे बाप के साथ बेवफाई कर रही हैं, और सबसे बढ़कर उनकी 5 बेटियां हैं, उन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है कि ये किन कामों में पड़ गई हैं। मैं जानती थी कि अम्मा उसी औरत के पास जाती हैं जो उस दिन अम्मा से मिलने आई थी, और वो औरत किसी तरह भी किसी अच्छे घराने की महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी कोठे से आई हो। न जाने अम्मा भी कुछ ऐसा काम ही कर रही हैं। उस दिन मैंने इरादा कर लिया कि आज मैं अम्मा का पीछा करूंगी और मैं ये जान कर रहूंगी कि आखिर ये कहाँ जाती हैं। जैसे ही शाम हुई तो अम्मा ने आज हमारे लिए जल्दी जल्दी खाना बनाया। ऐसा लग रहा था कि अम्मा को जाने की बहुत जल्दी हो, लेकिन मेरा ज़रा भी खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। अम्मा मुझे बार बार कह रही थी कि खाना खा लो, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। अम्मा बोली, खा लो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ऐसे भूखी ही रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तभी मैं बोली, अच्छा है ना, बीमार हो जाऊंगी तो आपकी जान छूट जाएगी, फिर अपनी मर्जी से जो मर्जी करती रहना। लेकिन अम्मा बहुत गुस्से में आ गईं और वो मुझे कह रही थी कि खाना है तो खाओ, तुम्हारी मर्जी है नहीं खाना तो भी तुम्हारी मर्जी है। तभी मैं सोचने लगी कि क्या ऐसी माँ होती है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये इतना सब कुछ कर रही हैं। अम्मा ने सबको खाना खिलाकर सुला दिया था। मैं भी सोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। तभी मैंने देखा कि अम्मा अपने बिस्तर से उठी और छोटी बहन को अच्छी तरह से ढांपा। तो मैं सोचने लगी, क्या इस तरह की माँ को अपने बच्चों का ख्याल होता है जो अपनी ऐशो इशरत में लगी हुई है? न जाने मेरी माँ इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई थी, या फिर ये सब हम सबका पेट पालने के लिए कर रही थी। मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी,
لیکن آج جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج میں ماں کا پیچھا ضرور کر کے رہوں گی. میں یہی سوچتے ہوئے اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اماں کو محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سو رہی ہوں. اماں تو دبے قدموں وہاں سے چلنے لگی. میں نے بھی اماں کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر جلدی سے اپنے اوپر سے کمبل اتارا اور بغیر کسی آہٹ کے اپنا جوتا پہننے لگی. اب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ اماں دروازے سے باہر نکل گئی ہیں. میں دبے پاؤں اماں کے پیچھے چلنے لگی. اماں اب گھر سے باہر نکل گئی تھی. میں جلدی جلدی قدم بڑھا کر دروازے تک گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اماں تو گھر سے باہر چلی گئی ہیں، لیکن باہر کے دروازے کو لاک باہر کے بجائے اندر والی سائڈ پہ لگا ہوا تھا. میں وہاں کھڑی ہو کے یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں تو باہر چلی گئی ہیں تو پھر اندر سے دروازہ کیسے لاک ہو سکتا ہے؟ میں نے جلدی سے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی. دروازے کا لاک کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. آج سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے جب کبھی بھی دروازے کا لاک کھولا تو دروازہ جلدی سے کھل جاتا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کے بعد یہ لاک کبھی کھلے گا ہی نہیں. تبھی میں گھبرا گئی. اماں کو آوازیں دینے لگی. اماں تو شاید وہاں سے بہت دور جا چکی تھی. ان تک میری آواز نہیں جا رہی تھی. میں مایوس ہو کر دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر میں کس کا سہارا لوں، کس سے مدد مانگوں، کس کو بتاؤں کہ میری ماں ٹھیک عورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ رہنا میرے لیے اور میری بہنوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ جو اپنی عزت کا سودا کر سکتی ہے وہ کل کلا کو کوئی بھی مشکل وقت آنے پر اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی بیچنے سے دریغ نہیں کریں گی. ساری رات میں رو رو کر اپنے ابا کو یاد کرتی رہی کہ کاش ابا ہمیں چھوڑ کر ہی نہ جاتے اور نہ ماں ان برے کاموں میں پڑتی. اس سے اچھی تو بھوک تھی، پیاس تھی، کم از کم عزت سے تو جی رہے تھے. ماں نے تو ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. ہم بیٹیاں جب بڑی ہوں گی لوگ ہمیں طرح طرح کے تانے دیا کریں گے کہ تمہاری ماں بد کردار تھی. ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی. جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اماں وضو کر کے کمرے میں داخل ہوئیں اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی تھی. تبھی میں سوچنے لگی کہ جو رات کو منہ کالا کر کے آتی ہیں شاید صبح ہوتے ہی اللہ سے اس کی معافی مانگتی ہے. آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اماں سے بات کر لوں گی کہ یہ جیسے راتوں کو جا کر چھپ چھپ کر ملتی ہیں اس سے نکاح کر لیں. کم از کم جائز رشتہ تو ہوگا. میں بے شک اتنی بڑی نہ تھی لیکن مجھے صحیح اور غلط میں فرق کا پتہ چل چکا تھا. میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور چھوٹی بہنوں کو اسکول کے لیے تیار کر دیا. اماں پہلے کی طرح آج بھی بہت خوش تھی. ہر روز بازار جاتی اور طرح طرح کی چیزیں لے آتی تھی. آج بھی اماں مارکیٹ گئی اور گھر کی ضرورت کی تمام چیزیں لے آئی تھی. ہمارے گھر میں آج تک ایسی چیزیں کبھی آتی ہی نہ تھیں جو چیزیں اب میری اماں لے کر آتی تھی. ابا کی کمائی سے بھی کبھی ایسی چیزیں نہیں آئی تھی. کبھی ہمارے گھر میں نہ تو اتنا رزق آیا تھا اور نہ ہی اتنی عیش و عشرت کی زندگی دیکھی تھی جتنا میری ماں میری بہنوں کو عیش کروا رہی تھی، اور یہ عیش وہ اپنی عزت بیچ کر کروا رہی تھی. میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی. اماں صحن میں بیٹھی اکیلے میں مسکرا رہی تھی. میں سمجھ گئی یہ ضرور اسی آدمی کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی ہیں جس کے پاس جاتی ہیں. میں ان کے پاس گئی اور بولی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اماں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں بیٹی کرو بات، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ تو میں بولی، آج کے بعد مجھے بیٹی مت کہیے گا، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں. اماں میرے اس رویے پر بہت حیران ہوئی اور بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا، ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، کیا کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے؟ اماں بولی، کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، ایسے انجان کیوں بن رہی ہیں جیسے آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہو؟ رات کا اندھیرا چھاتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہیں. اماں بولی، جہاں بھی جاتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے جاتی ہوں. میں جو بھی کر رہی ہوں تم سب کے لیے کر رہی ہوں، تم سب کے مستقبل کے لیے کر رہی ہوں. تو میں بولی، ہمیں نہیں چاہیے ایسا مستقبل جو ہماری عزت خاک میں ملا دے اور ہمیں کسی کے آگے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ چھوڑے اور میرے باپ کی عزت روندی جائے. اماں حیرانی سے میری طرف دیکھ رہی تھی. تبھی بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کسی کی عزت خراب نہیں کر رہی. اور کیوں تم کسی کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتی؟ اب تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، گھر میں ہر سہولت موجود ہے. تم نے دیکھا تھا نا تمہارے ابا کی وفات کے بعد ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے.
हमारा बिजली का मीटर भी कट गया था और खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं आती थी। अब देखो, हर चीज़ है तो फिर क्यों तुम्हें कोई बात करेगा। तभी मैं बोली, इन चीज़ों से इज़्ज़त नहीं बनती, इज़्ज़त इंसान के किरदार से बनती है। अम्मा मुझे बार बार कह रही थी कि उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन मुझे अम्मा की किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था कि वो रात के अंधेरे में घर से निकल जाती थी। मैं अपनी बहनों पर इस बात की भिनक नहीं पड़ने देना चाहती थी, क्योंकि वो अभी छोटी थी और उन पर बुरा असर पड़ना था। इसलिए मैंने हर बात अपनी बहनों से छुपाई। मुझसे छोटी बहन अभी सिर्फ 14 साल की थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो अम्मा के बारे में कुछ भी जान पाए। इसलिए जब वो स्कूल गई तो मैं अम्मा को समझा रही थी, लेकिन अम्मा मेरी बात सुनते ही रोना शुरू हो गई। मुझे अम्मा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये रो रो कर सच्ची हो रही हैं, हालांकि मैं खुद ही उन्हें अपनी आंखों से देखती थी। तभी वो बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा, अच्छा, फिर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर रात को कहाँ जाती हैं, बताएं, फिर आपके पास कोई जवाब क्यों नहीं है। अम्मा बोली, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी मैं बोली, हाँ तो आपके दिल में चोर है ना, इसी वजह से आप नहीं बता रही। अगर ऐसा कुछ ना होता तो आप बता देती कि आप कहाँ जाती हैं। अम्मा खामोशी से आंसू बहाए जा रही थी। मैं उठकर कमरे में चली गई और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिलक बिलक कर रोई। अम्मा मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार न थी। मैंने बड़ी दफ़ा उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा वो रोकर आंसू बहाकर अपने आप को बचा लेती। एक रात मैंने देखा कि अम्मा आज रात को बाहर नहीं गई थी। मैं हैरान हो रही थी, शायद मेरी बातों का उन पे असर हो गया है। वो आराम से सो रही थी। जब मैंने भी अम्मा को यूं सोते देखा तो इत्मीनान करके सो गई कि आज ये कहीं भी नहीं जाएंगी। लेकिन आधी रात के वक्त जैसे ही मेरी आंख खुली तो अम्मा के बिस्तर के करीब खड़े 2 नकाब पोशों को देखकर मेरे तो औसान खता हो गए। ये अम्मा को बार बार जगा रहे थे। मैं ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही अम्मा उठी तो अम्मा बहुत आहिस्ता आवाज़ में उनसे कुछ कह रही थी। उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी। न जाने अम्मा उनसे क्या बातें कर रही थी। मैं समझ गई कि ये कोई चोर या डाकू नहीं, बल्कि ये मेरी अम्मा के ही कोई आशिक है। आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब तो ये उन्हें घर तक भी ले आई हैं। उन्हें इतना ख्याल नहीं कि उनकी बेटियां भी जवान हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों आदमी न जाने अचानक से कहाँ गायब हो गए। मैंने बहुत इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर न आए। और जैसे ही मैंने अम्मा के बिस्तर की तरफ देखा तो अम्मा भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं जल्दी से उठी और बाहर दरवाजे की तरफ भागी। आज दरवाज़ा खुला पड़ा था। न जाने माँ उन दोनों आदमियों के साथ कहाँ गई थी। मैं जैसे ही दरवाजे तक गई, अम्मा मुझे गली में कहीं भी नजर न आई। मैं जल्दी से गली में निकलकर इधर उधर झांकने लगी। बहनें भी घर में अकेली थी, लेकिन इस वक्त मुझे अम्मा का राज मालूम करना था जो वो हमसे छुपा रही थी। मैं चलती हुई एक तरफ को चल पड़ी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी आगे गई तो मुझे नज़र आया कि अम्मा अकेली ही चलती जा रही थी और उनकी रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि ये 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैंने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाना शुरू किए, लेकिन एकदम से तेज़ आंधी चली। उस आंधी के चलते ही हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। ये आंधी इतनी तेज़ थी, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं कहाँ चल रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो आंधी थोड़ी कम हुई तो मैंने देखा मैं अपने घर पर थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं घर तक कैसे पहुंच गई। शायद ये आंधी की तेज़ हवा मुझे घर तक ले आई थी, लेकिन बिल्कुल मैं अपने घर के अंदर थी और दरवाज़ा लॉक था। मैं हैरान हो रही थी कि न जाने ये सब कैसे हो गया। और इसके बाद फिर जब कभी भी अम्मा का पीछा करने की कोशिश करती तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मैं घर से ही ना निकल पाती। अम्मा का ये राज मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन करता जा रहा था कि आखिर अम्मा किसके पास जाती हैं। वो कौन सा अमीरज़ादा है जो अम्मा को इतने ज़्यादा पैसे देता है। अम्मा के पास हर रोज़ ढेरों ढेर पैसे होते, लेकिन अब अम्मा बहुत खामोश खामोश रहती थी। अम्मा की ये खामोशी मुझे और भी ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने अम्मा से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब तो मैंने अपनी सारी बहनों को भी इस बारे में बता दिया था कि अम्मा हमारी आंखों के सामने ही बुरे काम कर रही हैं। बहनें भी बहुत हैरान थीं। उन्हें इस चीज़ की समझ ही न थी, लेकिन मैं सब कुछ समझती थी। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करना मेरा मामूल बन गया था। मैं ज़रा सी बात पर अम्मा को खाने को पड़ती
اور ان کو طرح طرح کے تانے دیتی، اور جب بھی یہ کوئی چیز ہمارے لیے لے کر آتی تو میں وہ لینے سے انکار کر دیتی اور اپنی بہنوں کو بھی منع کر دیتی۔ بہنیں بھی اب اماں کے ساتھ کچھ اکھڑی اکھڑی سی رہتی تھی۔ ان کا رویہ بھی اب اماں کے ساتھ زیادہ بہتر نہ رہا تھا۔ اماں کی خاموشی مزید بڑھ گئی۔ اب اماں کچھ ایسے پریشان ہونے لگی تھی کہ شاید ان کی بیٹیاں ان سے دور جا رہی ہیں، اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ اماں بہت کوشش کرتی کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ساری بہنیں اماں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اماں کی پریشانی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور ہمارا رویہ بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اماں نے رات کو باہر جانا چھوڑ دیا، لیکن جس دن سے اماں نے رات کو اس جگہ جانا چھوڑ دیا جہاں وہ جاتی تھی، اسی دن سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا راشن سارے کا سارا غائب ہو گیا۔ حالانکہ پچھلے 6 مہینوں سے اماں نے کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ وہ ڈھیروں ڈھیر پیسے جو اماں نے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے پیسے بھی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں بھی اس بات پر حیران تھی، اور میں خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی جو کہ حرام کی کمائی سے کمایا گیا ہو۔ اماں تو بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب پھر دوبارہ سے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ میں چونکہ سلائی تھوڑی بہت جانتی تھی، اماں جب بھی کپڑے کی سلائی کرتی تو میں کپڑوں کی ترپائی وغیرہ کر دیتی تھی، بٹن وغیرہ ٹانک دیتی تھی، اس لیے مجھے تھوڑی بہت کپڑے سلائی کرنے آتے تھے۔ اماں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی، ان کا بخار جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کو ساری رات اماں بے چین رہتی اور کھانستی رہتی۔ اماں کی طبیعت سے میں پریشان تھی۔ نہ جانے وہ آدمی جس کے پاس اماں جاتی تھی وہ بھی کبھی دوبارہ نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ عورت جو اماں سے 1-2 دفعہ ملنے آئی تھی وہ بھی کبھی اماں سے دوبارہ ملنے آئی۔ تو نہ جانے پھر ہمارے گھر کا وہ سارا پیسہ کہاں چلا گیا تھا، اور راشن وہ بھی منٹوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے محلے کے 1-2 گھروں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کیے۔ کچھ نہ کچھ پیسے آ جاتے جس سے ہم کچھ کھانا بنا لیتے، لیکن حالات تھے کہ مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب ساری بہنوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کی پڑھائی کے اخراجات بھی میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اماں کی دوائیاں بھی نہیں آتی تھی۔ اماں دن بدن زیادہ بیمار ہوتی گئیں۔ میں اماں کو لے کر قریبی ہسپتال گئی، لیکن ڈاکٹر کو اماں کی بیماری سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ان کو شہر لے جاؤں، لیکن اتنے پیسے میرے پاس نہیں تھے کہ میں انہیں لے کر شہر چلی جاتی۔ گھر میں تو پکانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہوتی تھی، تو میں کہاں سے اتنے پیسے لاتی کہ اماں کو لے کر شہر جاتی اور ان کا علاج کرواتی۔ اماں تو کچھ بھی نہ بولتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ میں اماں سے بار بار پوچھتی کہ اماں آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ بتاتی نہیں ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، لیکن اماں کچھ بھی نہ بولتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جیتی جاگتی عورت جو ہر رات اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھی، اب کچھ ہی دنوں میں انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اب بالکل اماں چارپائی کے ساتھ لگ گئی تھی۔ جب ان کپڑوں کی سلائی سے گھر کے اخراجات نہ چلتے تو میں نے گھر سے نکل کر کوئی اور کام کرنے کا سوچ لیا۔ میں نے 1-2 امیر گھروں میں پتہ کیا کہ شاید ان کو نوکرانی کی ضرورت ہو، لیکن کوئی بھی مجھے کام پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر ایک بیگم صاحبہ نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگلے دن جیسے ہی میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور ان کے کھانا بنانے کی اتنی گندی خوشبو آ رہی تھی کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں اور خون پکا رہی ہے۔ اس کی اتنی گندی خوشبو کہ پورے گھر میں بکھری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بیگم صاحبہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی ان سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو تھی تو وہ بولی نہیں، کچھ نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ تبھی مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن خود کو ہمت دے کر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے جلدی جلدی سارا کام ختم کیا تو بیگم صاحبہ نے مجھے کافی اچھا معاوضہ دیا۔ میں ان سے بولی کہ نہیں بیگم صاحبہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا معاوضہ اتنا ہے، میں نے تو بہت تھوڑا کام کیا ہے۔ تو وہ بولی یہ تمہارا انعام ہے، اور پیسے لے کر جیسے ہی میں پیچھے مڑی تو بیگم صاحبہ بولی کہ تمہاری ماں کیسی ہے؟ میں حیران ہو گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میری ماں بیمار ہے۔ اگلے دن میں جیسے ہی کام پر گئی تو بیگم صاحبہ کے پاس وہی عورت بیٹھی تھی جو میری ماں سے ملنے آیا کرتی تھی، اور اس کے بعد میری ماں رات کو کہیں چلی جاتی تھی۔
مجھے اس عورت کو دیکھتے ہی بہت غصہ آیا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں جیسے ہی آگے کی طرف مڑی تو دیکھا وہ عورت میرے آگے کھڑی تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بیگم صاحبہ کے پاس صوفے پر بیٹھی تھی۔ اب کیسے میرے آگے آ گئی تھی؟ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت بالکل اسی شکل کی بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ حیرانگی کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عورت ایک ہی وقت میں دو جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ وہاں سے بھاگ کر گھر آ کر ہی میں نے سانس لی تھی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اماں کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی اماں کے قریب گئی تو میں نے دیکھا اماں کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھی اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس وقت بھی میں اماں سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی اور میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اماں مجھے وہ بات بتا دے جو وہ مجھ سے آج تک چھپاتی رہی ہے۔ تو میں اماں سے کہنے لگی، پلیز اماں بولے نا، کیوں اس طرح خاموش ہے؟ آپ کی یہ خاموشی میری جان لے لے گی۔ آخر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہے اماں؟ اماں کی وہ سرخ انگارے ہوتی آنکھیں مجھے ہی گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک سے اماں کے منہ سے عجیب و غریب سی آواز نکلنے لگی۔ آواز سنتے ہی میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میرے قریب بیٹھی میری بہن بھی کانپ رہی تھی۔ تبھی میں اماں کو ہلاتے ہوئے بولی، اماں یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے اندر سے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ اماں کے اندر سے آواز آئی کہ اب پتہ چلا ہے تمہیں، جب تمہیں ان حالات سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری ماں بے قصور تھی، لیکن ابھی تمہاری وجہ سے سزا کاٹ رہی ہے۔ یہ الفاظ اماں کے منہ سے ہی نکل رہے تھے، لیکن یہ آواز اماں کی نہیں تھی۔ مجھے اماں سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک سائڈ پر ہوئی تھی، تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اماں کی آنکھیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئیں، لیکن مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ان سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ تبھی اماں بولی، روبی ادھر آؤ۔ اب تو اماں کی ہی آواز تھی۔ تبھی میں پیچھے مڑی تو اماں بولی، آج میں تمہیں ایک راز بتا دینا چاہتی ہوں، وہ راز جو میں نے اتنی دیر سے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اگر میں تمہیں یہ راز بتا دیتی تو تمہارے ساتھ میں بھی بہت بڑا نقصان اٹھاتی۔ میں نے صرف اس راز سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی تو میرا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن آج مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں تمہیں یہ راز بتا دوں۔ اماں نے مجھے ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا اور بولی، اسے سونگھو گی تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ اماں بولی، تمہیں خود بخود سب کچھ پتہ چل جائے گا اور سارا راز تم پر افشا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا وہ میری مجبوری تھی اور اب یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تمہیں اب یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کپڑے میں ایسا کیا ہے۔ وہ بولی، یہ کپڑا وہ ہے جو تمہیں اس راستے تک پہنچائے گا جو میں تم سے چھپاتی رہی ہوں۔ یہی ہمارے خزانے کی چابی ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ کپڑا سونگا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تو میں انجان سی جگہ پر تھی۔ یہاں عجیب سی وحشت تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تبھی میں اماں کو آوازیں دینے لگی، اماں آپ کہاں ہیں اور یہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں؟ لیکن ایک دم سے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ میں اس وقت جہاں پر موجود تھی وہاں پر مجھے کوئی بھی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا۔ میں وہاں سے آگے چلنے لگی۔ آگے چلتے ہی میں ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک بہت ہی بھیانک شکل کا آدمی ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے آدمی ڈنڈا نما ہتھیار لیے کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑنے لگی تبھی ایک لڑکی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ بولی، اب آ گئی ہو تو اپنی غربت دور کر کے جاؤ اور ہمارا بھلا کر کے جاؤ۔ اس کی بات پر مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور ڈر بھی محسوس ہوا، تو میں بولی، کیسا بھلا؟ اس نے جواب دیا کہ آج تک تمہاری ماں ہمارا یہ کام کرتی رہی تھی اور ہم بہت خوش تھے، پھر اچانک سے تمہاری ماں نے ہمارا کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سے ہی ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ شاید تم اپنی ماں کو واپس آنے دے دو، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی عورت اور وہ بیگم صاحبہ جن کے گھر میں 1-2 دن کام پر گئی تھی وہ دونوں آ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے حیرانگی کا ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا۔
میں بولی آپ سب لوگ یہاں، آپ یہاں کیسے ہیں اور میں یہ کہاں پر ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا تم اس وقت کوہ قاف میں ہو اور تمہیں اب شہنشاہ جنات کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ تمہارا فیصلہ اب شہنشاہ جنات کے پاس چلا گیا ہے۔ اب وہی تمہارا فیصلہ کریں گے، اور اگر تمہیں سزا دینی ہوئی تو سزا دیں گے، اور اگر معافی دینی ہوئی تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ تبھی وہ عورتیں مجھے پکڑ کر شہنشاہ جنات کے پاس لے گئیں۔ تو شہنشاہ جنات مجھے دیکھتے ہی بولے اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی جس نے اپنی ماں کو ہمارا کام کرنے سے منع کیا تھا۔ میں نے پوچھا کون سا کام، کیسا کام؟ تبھی شہنشاہ جنات بولے تمہاری اماں جب چھپ کر آتی تھی تو وہ یہاں کوہ قاف میں آتی تھی، اور میری بیٹی کو تمہاری ماں کے کپڑے بہت زیادہ پسند تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ تمہاری ماں سے ہی کپڑے سلائی کروائے، اس لیے میں اپنی بیٹی کے سارے کپڑے تمہاری ماں سے سلائی کرواتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس کام کے لیے اپنی اس کنیز کو تمہاری ماں کے پاس بھیجا تھا، لیکن تم نے اپنی ماں پر شک کیا اور اسی وجہ سے تمہاری ماں نے ہمارا کام چھوڑ دیا۔ میری بیٹی کو غصہ آیا اور وہ تمہاری ماں کو تنگ کرنے لگی۔ تمہاری ماں بیمار بھی اسی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو مدد کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی راضی ہو گئی۔ اسی لیے میں نے ان دو جنزادیوں کو انسانی دنیا میں بھیجا تھا، ایک وہ جس کے گھر تم کام پر جاتی تھی، اور ایک وہ جو تمہاری ماں سے ملنے گئی تھی، کیونکہ ہم سب تمہاری مدد کرنا چاہتے تھے۔ اب اگر تم چاہو تو ہمارے کپڑے سلائی اپنی ماں سے کروا دینا، اور اگر نہ بھی کرواؤ گی ہم پھر بھی تمہاری مدد کریں گے۔ میں ان کا کام کرنے کے لیے مان گئی، اور اس کے بعد ان جنات نے مجھے بہت سا خزانہ دیا۔ میری اب بہت بڑی بوتیک ہے، میں اور میری ماں اب ان جنات کے کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ میں نے ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، اب ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جنات کے کپڑے تیار کرتی ہیں، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہمیں بغیر جانے کسی پر شک کرنا چاہیے جب ہم جانتے ہی نہ ہوں کہ وہ انسان سچا ہے یا جھوٹا؟ میں تو اپنی ماں پر شک کر کے بہت پچھتائی تھی۔